الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید مطلوب شمع رسالت کے قربان غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی دیوانہ یا آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محمد حضرت کی جانب اللہ پر حضور آقا امامدار مدینہ کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قسمنا میں درود و سلام کرنا بشکر اللہم صلی اللہ سیدنا محمد کرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مطلب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علی سیدنا محمد حاضر بزرگ حضرت وقتان فارج رب وقت حباج قرآن الخفائي وحسن الحبات المستسق الامام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وكل أمر ونفس بعدد كل معلوم يا الله يا الله يا الله. شاہ اصل حسین بادشاہ اصل حسین شاہ اصل حسین بادشاہ اصل حسین دین اصل حسین منی پناہ اصل حسین سرداد مداد دست در دست یزید حقا کے بنائی لا الہ اصل حسین. میں نے قرآن مجید و قرآن رشید سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ شاعر فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، جان مال اور پھلوں کی کمی کے ذریعے. تو خوشخبری سنا دو ہم لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور کہا کہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر کے جانا ہے. آیت کریمہ میں 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم 5 چیزوں کے ذریعے تمہارے امتحان لیں گے. من الخوف خوف کے ذریعے، والجوع بھوک کے ذریعے، ونفس من الاموال والانفس والثمرات جان مال اور پھلوں کی کمی کے ذریعے. یہ 5 چیزوں کے ذریعے اللہ نے فرمایا کہ بندوں کا امتحان ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کا امتحان لینا چاہے ایک کے بعد ایک امتحان لیا جاتا ہے. طریقہ کار بھی نہیں. آج ہم جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ ہر سبجیکٹ میں الگ پیپر ہوتا ہے. جو بچے دارالعلوم میں پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہر موضوع کا ایک الگ امتحان ہوتا ہے. وہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں سارے پیپروں کا امتحان لے لیا جائے تاکہ بچے کو بھی موقع ملے، امتحان دینے والے کو وقت مل جائے، وہ اپنی تیاری کر سکے. لیکن قربان جائے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر 5 امتحان ایک ہی وقت میں وہاں پر خوف بھی ہے کہ 22,000 کا لشکر ایک طرف جس کا خوف ہے اپنی جگہ، والجوع بھوک 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، جان مال اور پھل. جان جتنے بھی آپ کے رفقا کار ہیں وہ سب بھی شہید ہو گئے، آپ نے بھی شہید ہو گئے. وہاں پر کھانے پینے کا کوئی ساز و سامان بھی نہیں
اور چٹیل میدان ہونے کی وجہ سے وہاں پہ درخت بھی نہیں کہ جس کا پھل آپ کھا سکتے۔ تو ایک ہی وقت میں یہ پانچوں آزمائش امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا میں آ گیا اور آپ اس پر ثابت قدم رہے، آپ ان پانچوں امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العالمین نے پھر انعام میں ویسا عطا فرمایا۔ کربلا میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک انقلابی تحریک ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے تاریخ رقم فرمایا۔ چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل عرض کرتا، اس لیے ہر چیز میں بالکل اختصار کے ساتھ آگے بڑھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کو کربلا کی سرزمین تک پہنچنا ہی تھا، آپ کا مقدر تھا، تقدیر میں شہادت لکھی جا چکی تھی، ہزاروں مصائب سامنے آئے، معاملات سامنے آئے، لیکن آپ نے سب کا خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا اور اخیر میں یہی جواب دیا کہ مجھے نانا جان نے جو حکم فرمایا ہے مجھ سے خواب میں جو کہا گیا ہے میں اسے ضرور پورا کروں۔ آپ نے رخت سفر باندھا اور روانہ۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ آپ کوفہ پہنچے اور وہاں جا کر لوگوں سے میرے نام کی بیعت کریں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو شہزادے ہوتے سیدنا محمد و سیدنا ابراہیم کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ نے بیعت اور 500 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے داخل ہوتے۔ اس کے بعد آپ نے کوفے کی جامع مسجد میں جب نماز ادا فرمائی تو پیچھے 500 لوگ تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھے۔ کوفیوں نے آپ کے ساتھ کہا، یہاں تک کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اکیلے رہ گئے اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہو گئی، آپ کی مقدس لاش کو شہرائے عام پر لا کر لٹکا دیا گیا اور نبی کا غلطہ پڑھنے والی امت کی غیرت مر چکی تھی، وہ اپنی آنکھوں سے نبی زادے کا یہ تماشا دیکھا۔ اب جب امام مسلم رضی اللہ کی شہادت ہو گئی اس کے بعد ابن زیاد نے اعلان کروا دیا کہ ان کے 2 بچے ان کے ساتھ آئے تھے، جو ان کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے بھی کسی طرح قتل کر دیا جائے گا، اس کے بہتر ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ لہٰذا ابن زیاد نے مخاط ہوتے امام مسلم رضی اللہ عنہ کے اس 2 شہزادوں کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت آپ وہ دونوں شہزادے اس وقت کے مشہور محب اہل بیت قاضی شریف کے یہاں تشریف فرما تھے۔ جب قاضی شریف کو اس بات کی خبر ہوئی تو چونکہ امام مسلم کی شہادت کی خبر تو آ ہی چکی تھی، اب جب پتہ چلا کہ بچوں کی جان بھی خطرے میں ہے تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو ان دونوں بچوں کی جان بھی خطرے میں ہے، اس لیے ایسا کرو کہ ان دونوں بچوں کو بحفاظت جو ہے تو جو قافلہ آج رات مدینہ جا رہا ہے اس قافلے میں انہیں پہنچا دو۔ آپ نے دونوں بچوں کو بلایا، رات کا وقت تھا، انہیں بلا کر کے اپنے سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آپ رونے لگے۔ بچے چونکہ کوئی معمولی بچے نہ تھے، وہ خاندان نبوت کے بچے تھے، وہ دیکھ کر ہی سمجھ گئے کہ ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے، کوئی خاص واقعہ ہوا ہے۔ ان بچوں نے کہا کہ قاضی صاحب معاملہ کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہمارے خاندان میں ایسا سلوک تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ چونکہ بچوں کو ابھی تک باپ کی شہادت کی خبر نہ تھی، بچوں کی زبان سے یہ سنتے ہی قاضی کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے بچوں کیسے بتاؤ کہ پردیس میں تم یتیم ہو گئے، ظالموں نے تمہارے باپ کو شہید کر دیا اور اب تمہاری جان کے لالے پڑے ہیں۔ ان دونوں بچے آپس میں ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگے۔ قاضی شریف نے انہیں سمجھایا کہ اس وقت قضا طاق میں ہے، ابن زیاد کے سپاہی کبھی بھی آ سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ چلے جاؤ، وہ تمہیں مدینہ شریف جانے والے قافلے میں شامل کر دے گا، لہٰذا تم بحفاظت مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ وہ دونوں بچے تیار ہوئے اور حضرت قاضی شریف کے صاحبزادے کے ساتھ وہ چل پڑے۔ لہٰذا جب شہر سے باہر نکلے تو اس
قادسیہ کے جانے والے راستے پر اس قاضی شریع کے لڑکے نے ان دونوں بچوں کو بتایا کہ وہ قافلہ لگتا ہے یہاں سے گزر گیا ہے اور شاید تھوڑی ہی دور گیا ہے، اس لیے ایسا کرو کہ تم دونوں دوڑ کر جاؤ، وہ جو دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ جو گرد نظر آ رہی ہے، وہ قافلے ہی کی ہے، تم دونوں دوڑ کر جاؤ، قافلے میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور وہاں سے وہ لوٹ گئے، لہٰذا وہ دونوں بچے دوڑ کر گئے، لیکن قافلے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ رات کا وقت تھا، دونوں بچے ادھر سے ادھر بھٹکتے رہے، بھاگتے رہے، پورے جنگل میں گھومتے رہے، لیکن راستے کا پتہ نہ چلا، لہٰذا ایک جگہ تھک کر کے بیٹھ گئے۔ لہٰذا رات میں ابن زیاد کے سپاہی جب ڈھونڈتے ہوئے اسی مقام پر پہنچے اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا تو پوچھا تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے یہ خیال کر کے کہ یتیم کے ساتھ ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اس خیال سے انہوں نے بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ اتنا سنتے ہی ان ظالموں نے ان دونوں کو پکڑا، انہیں تماچے مارے اور ان کو رسیوں سے باندھ دیا، کہا کہ سانپ کے پلو ہم تمہیں کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ان کی مشکیں کسی اور انہیں جو ہے تو لا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت جیل کا جو داروغہ تھا، مشکور نامی شخص، وہ بڑا ہی محب اہل بیت تھا، اسے بچوں پر بڑا ترس آیا، لہٰذا اس نے ان بچوں کو اپنی جان پر کھیل کر رات کے آدھے پہر میں انہیں اس جیل خانے سے نکالا اور اپنی انگوٹھی دے کر کے کہا کہ تم لوگ قادسیہ چلے جاؤ، وہاں پر میرا ایک بھائی ہے، اسے یہ انگوٹھی دکھانا اور اسے ساری بات بتانا، وہ تمہیں مدینہ تک بحفاظت پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر کے اس نے ان بچوں کو انگوٹھی دی اور روانہ کر دیا۔ ادھر جب ابن زیاد کو خبر ہوئی کہ داروغہ نے ان دونوں بچوں کو جو ہے تو جیل سے آزاد کر دیا ہے، تو اس نے بلا کر کے اس داروغہ کو سختی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے اللہ و رسول کی محبت میں ایسا کیا۔ لہٰذا اس ابن زیاد نے اس مشکور نامی داروغہ کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں بچے ان کو جو اس نے قادسیہ کے راستے پر چھوڑا تھا، چونکہ یہ بھی رات ہی کا وقت تھا، لہٰذا تھوڑی ہی دور جانے کے بعد وہ پھر راستہ بھول گئے۔ تقدیر کا تماشا دیکھیں کہ پھر گھوم پھر کر کے اسی جگہ پر آ گئے، ساری رات بھٹکتے رہے، ایک جگہ تھک کر کے بیٹھے، کبھی کوئی پتا بھی کھڑک جاتا تو چھوٹے بچے تھے، 6 سال یا 8 سال یا 10 سال کی ان کی عمر تھی، اللہ اکبر، وہ سنسان جنگل میں بھٹکتے رہے۔ لہٰذا جب صبح کا سپیدہ نمودار ہونے لگا تو دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ اب صبح کا سپیدہ نمودار ہونے والا ہے، چلو چل کر کوئی جگہ دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دور گئے تو ایک جو ہے تو نہر نظر آئی، اسی کے قریب ایک درخت تھا، وہیں پر پہنچ کر کے وہ دونوں پہنچے، اس جو ہے تو دریا سے انہوں نے منہ ہاتھ دھویا، پانی پیا، اور وہ جو درخت تھا بہت بڑا تھا، اس کے اندر ایک سوراخ تھا، اسی میں جا کر کے وہ دونوں بیٹھ گئے۔ جب صبح ہوئی تو ایک خادمہ، ایک لونڈی وہاں پانی بھرنے کے لیے آئی، لہٰذا جیسے اس نے اپنا گڑھا پانی بھرنے کے لیے ڈالا تو اسے پانی میں ان 2 بچوں کا عکس نظر آیا، ان کا سایہ نظر آیا۔ اس نے پلٹ کر کے دیکھا تو ان دونوں بچوں سے کہا کہ تم دونوں کون ہو؟ وہ دونوں پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ ہم نے اس سے پہلے جب ایک مرتبہ اپنا تعارف کرایا تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، اس خیال سے بچوں نے کچھ نہ بتایا۔ لیکن اس خادمہ نے کہا کہ تم اگر نہ بھی بتاؤ تب بھی تمہاری یہ خوبصورت صورتیں یہ بتا رہی ہے کہ تم ضرور مسلم بن عقیل کے بچے ہو، کیا میں نے صحیح کہا؟ ان دونوں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ وہ عورت بڑی نرم دل تھی، محب اہل بیت تھی، اس نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی مالکین کے یہاں پہنچی۔ اس کی جو مالکین تھی وہ بھی محب اہل بیت تھی، وہ بھی اہل بیت سے پیار کرنے والی تھی، لہٰذا اس نے سارا واقعہ اپنی ملکہ کو سنایا اور ساری بات بتائی۔ اس نے بچوں سے پیار کیا، انہیں نہلایا دلایا، نئے لباس پہنائے، انہیں کھلایا پلایا اور آرام کرنے کے لیے ایک کمرے میں انہیں جو ہے تو سلا دیا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور اس کا شوہر حارث انہی بچوں کی تلاش میں سرگردہ تھا۔ جب دیر رات سے وہ پہنچا تو بیوی نے پوچھا کہ تم کہاں تھے اتنی رات تک؟ اس نے کہا کہ ابن زیاد نے اعلان کروایا ہے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں بچے یہاں سے بھاگ گئے ہیں، جو بھی انہیں زندہ گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، لہٰذا میں انہی کی تلاش میں ہوں۔ بیوی نے اسے بہت سمجھایا کہ دیکھ وہ آل رسول ہے، ان کا ناحق خون نہ کر، اپنے ہاتھ کو آل رسول کے خون سے نہ رنگ، کل قیامت میں تو کیا منہ دکھائے گا۔ لیکن حارث پر شیطان پوری طرح مسلط ہو چکا تھا۔ بیوی نے جب محسوس کیا کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہے تو اس نے بچوں کو جلدی کھلا پلا کر سلا دیا اور اس کو بھی جلدی سے کھلایا پلایا اور سلانے کی کوشش کرنے لگی، اور اٹھ کر کے وہ جس مکان میں جس کمرے میں ان بچوں کو رکھا تھا وہاں تالا لگا دیا تاکہ اس حارث کو خبر نہ ہو سکے۔ رات کا آدھا
پہر گزرنے کے بعد ان بچوں نے خواب دیکھا کہ ایک جو ہے تو سفید جو ہے تو نہر بہ رہی ہے اور وہیں پر ایک تخت لگا ہوا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے، مولا علی کرمۃ وجہ الکریم بھی ہے، اور ان کے سامنے حضرت مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے ہیں۔ سرکار پوچھ رہے ہیں کہ اے مسلم تم تو آ گئے ہو لیکن ہمارے شہزادوں کو ان جفاکاروں کے بیچ کیوں چھوڑا ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ یا رسول اللہ بس تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، صبح تک وہ بھی آپ کے پہلوؤں میں مچل رہے ہوں گے۔ یہ خواب دیکھتے ہی دونوں بچے بیدار ہوئے، خاندان نبوت کے تھے، فوراً خواب کی تعبیر سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اب ہماری شہادت یقینی ہے، یہاں سے لوٹ کر جانا نصیب نہ ہوگا، ہماری والدہ کے پاس ان سے ملاقات کرنا اب نصیب نہ ہوگا۔ وہ دونوں بچے ایک دوسرے سے بلک کر کے رونے لگے۔ قیامت کی طاق میں بیٹھی تھی، سویا ہوا حارث جاگ گیا، پوچھنے لگا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ کون بچے ہیں جو رو رہے ہیں؟ لہٰذا بیوی نے اسے سمجھایا کوئی پڑوس کے بچے ہیں جو رو رہے ہوں گے، کہا آواز تو اسی گھر سے آ رہی ہے۔ لہٰذا اس نے اٹھا اور جا کر کے اسی کمرے میں جو ہے تو جا کر کے دیکھا تو وہ دونوں بچے وہیں سہمے ہوئے تھے۔ جیسی دروازہ کھولا کہا تم کون ہو؟ تو دونوں بچے چونکہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھے ہوئے تھے، اس مالکن نے بڑا پیار کیا تھا تو وہ اپنا ہی سمجھ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ اتنا سنتے ہی حارث نے پھر ان دونوں بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کیا، کہنے لگا میں تو تمہیں ڈھونڈتے ہوئے ہلکان ہو رہا ہوں، پورے رات تمہیں شہر کی کھاک چھان مارا ہوں اور تم میرے ہی گھر میں عیش کا بستر لگائے ہوئے ہو۔ اب لہٰذا اس نے جو ہے ان دونوں بچوں کو باندھا، ان کی جو زلفیں تھی ایک دوسرے سے کس کر کے باندھ دی اور انہیں جو ہے تو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا۔ بیوی نے بہت سمجھایا لیکن حارث نہ مانا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اس نے دونوں دروازہ کھولا، دونوں بچوں کو ان کی زلفیں پکڑ کر گھسیٹ کر کے باہر نکالا، تلوار لی اور جو ہے تو انہیں لے کر کے چلنے لگا۔ بیوی نے پھر کوشش کی، اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، ایک گھوسا بیوی کو مارا، وہ بیچاری بھی زخمی ہو کر کے گر پڑی۔ اس کے بعد اس کی خادمہ سامنے آئی، اس کو بھی اس نے مارا، وہ بھی بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ دونوں بچوں کو اس نے جو ہے تو سوار کیا گھوڑے پر اور لے کر کے نہر فرات کے قریب پہنچا۔ وہاں جا کر کے ان دونوں سے کہا کہ یہی تمہارا مقتل ہے، یہی تمہاری آخری جو ہے تو جگہ ہے، اسے اچھے سے دیکھ لو، تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں پر قتل کر کے ایک داستان رقم کر دوں گا۔ اس کی بیوی پھر وہاں دوڑتے ہوئے آگے، اس نے پھر حارث کو سمجھایا کہ تیرے اگر تو چاہتا ہے تو میرا سر کچل لے، تو اگر اپنی ہوس کی آگ بجھانا چاہتا ہے مجھے قتل کر لے، لیکن ان معصوم بچوں کو چھوڑ دے، ان بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ دشمنی تھی ان کے باپ سے تھی، اسے تو تم شہید کر چکے ہو، ان معصوم بچوں کو چھوڑ دے، ان بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تیرے بازوؤں میں اتنا ہی زور ہے تو جا کر کسی نوجوان سے جنگ کر، جا کر کسی بہادر سے مقابلہ کر، ان چھوٹے بچوں پر کیا شہزوری دکھاتا ہے؟ لیکن اس نے بیوی پر ایک تلوار کا وار کیا، وہ بیچاری تڑپنے لگی۔ دونوں بچے دیکھ کر کے سہم گئے۔ اب وہ تلوار لے کر آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ دیکھ لو اسی تلوار سے تم دونوں کو قتل کروں گا۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ پہلے مجھے قتل کر، اس لیے کہ اپنے بڑے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا۔ بڑے نے کہا کہ پہلے مجھے قتل کر دے، اس لیے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر! یہ عالم تھا کہ عالم بالا میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشیت الہی پر صابر تھے۔ سیدہ فاطمہ کی روح مچل کر عرش الہی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ حکم الہی ہو تو آج ہی عالم گیتی کو تہو بالا کر دیا جائے۔ مولا علی تلوار ذوالفقار لیے کھڑے تھے کہ سرکار اجازت دے تو ابھی ظالم کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ رب کی رضا کچھ اور تھی، رب کی مرضی کچھ اور تھی، لہٰذا سبھی صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے۔ ایک تلوار چمکی، بجلی گوندی اور دونوں شہزادے اللہ اکبر ان کا سر ان کے تن سے جدا ہو گیا۔ عالم کائنات کا کلیجہ دہل گیا، ان کے خون سے تڑپتے ہوئے سر وہاں تڑپ رہے تھے اور ان کی لاشیں دریائے فرات میں تیرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں شہزادوں کی بھی شہادت ہو گئی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو ابھی تک واقعات کی خبر نہ تھی۔ جب آپ کوفہ سے کچھ دوری پر تھے، غالباً بعض نے لکھا ہے کہ مقام قادسیہ ہی میں جب آپ یا مقام غافر میں جب آپ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد امام کو خبر ہوئی کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے شہید کر دیے گئے۔ بعض نے مشورہ دیا کہ یہاں سے لوٹ چلیں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی جو ساتھ میں تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم ہم یہاں سے اب لوٹ کر نہیں جائیں گے، یا تو خون مسلم کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی انہی کی طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، اب مسلم بن عقیل کے بعد میرے پاس بھی رہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے قافلے کو لے کر کے آگے بڑھے۔
روایت کے مطابق 3 محرم کو آپ کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکے تھے اور 7 محرم کو یا 8 محرم کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ، جس کے اندر آپ کے بھانجے، بھائی، بیٹے، بھتیجے اور دیگر دوست، احباب، رفقا کار سبھی ہیں، جس قافلے کے اندر خواتین بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، بچے بھی ہیں۔ 10 محرم کی صبح کو جب جنگ کا آغاز ہوا، امام مسلم رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کار کا ایک سب سے بڑا کارنامہ یہ رہا کہ جب تک وہ حیات رہے انہوں نے کہا کہ اے امام، جب تک ہم ہیں تب تک ہم آل رسول میں سے کسی کو بھی میدان میں جانے کی اجازت نہ دیں، پہلے ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ لہذا دیگر رفقا کار حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ یسار وغیرہ جو تو یہ سب آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے سب نے جام شہادت نوش فرما لیا، یہاں تک کہ آل عقیل کی باری آئی، حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادے بڑھے، پھر مولا علی کرم کریم کے دیگر صاحبزادے آگے بڑھے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غرض کے ایک ایک کر کے سب کی شہادت ہوئی۔ تنہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات باقی تھی۔ پوری داستان میں یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہنچ کر پتھر کا کلیجہ بھی پانی بہانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک طرف امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر جرار ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو تسلی و تشفی، اپنی بہن سیدہ زینب کو تسلی دی، اپنی بیوی سیدہ شہربانو کو، بیٹی سکینہ کو، بیمار امام زین العابدین کو سینے سے لگایا، کہا کہ بیٹے اب تمام امانتیں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد تمہیں سے یہ سلسلہ چلنا ہے، یہ تمام آبا و اجداد کی نشانیاں تمہیں سپرد کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ زیب تن فرمایا اور سیدہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ ہاتھ میں سنبھالا اور مولا علی کی تلوار ذوالفقار کو اپنے گلے میں حمائل کیا اور تیار ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ایک طرف خون کا رشتہ ہے جو اپنی طرف کھینچ رہا ہے کہ میرے بعد قافلے کا کیا ہوگا، خواتین کا کیا ہوگا، میرے بعد بیمار زین العابدین کی کون دیکھ بھال کرے۔ دوسری طرف دامن شہادت دامن کھینچ رہی ہے، ملت کی تطہیر کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے آپ کا فرض منصبی آپ کو بڑھ چڑھ کر کے آواز دے رہا ہے۔ آخر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں تشریف لائے، ایک عظیم الشان خطبہ آپ نے یزیدیوں کے سامنے پڑھا، لیکن ان نابکاروں پر اثر نہ ہونا تھا، نہ ہوا، لہٰذا آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جنگ ہی کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ کافی دیر تک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کئی یزیدیوں کو پھر نعرے جہنم فرماتے رہے اور پھر ایک وقت ہزاروں تلواریں ایک ساتھ اٹھی، کئی نیزے آپس میں ٹکرائے اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا یہ چاند جوہد میں آ گیا۔ جیسے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا راج دلارا حسنین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 72 زخم کھا کر کے 32 زخم تلوار کے اور 34 زخم نیزے کے کھا کر کے جب سیدہ کا راج دلارا زمین پر گرا تو زمین کا کلیجہ دہل گیا، آسمان کی چھاتی پھٹ گئی، کعبے کی دیواریں ہل گئی اور اس کے بعد ان بدبختوں نے آگے بڑھ کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک ان کے تن سے جدا کر دیا اور پھر اس کے بعد خبیث شمر کے کہنے پر یا ابن سعد کے کہنے پر آپ کے جسم مبارک سے پیرن اتار لیا گیا اور 20 نابکاروں نے آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے۔
اس منظر کو دیکھ کر سیدہ زینب اور سیدہ شہربانو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا چیخ اٹھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ابن سعد اور شمر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ان کے خیموں کی طرف دوڑے اور خیمے میں داخل ہو کر کے انہوں نے سیدانیوں کے سر سے جب چادر کھینچنا چاہی تو سیدہ زینب نے تڑپ کر کے کہا کہ او مردود، او شمر تیری آنکھیں پھٹ جائے، تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے کہ تیری غیرت ایمانی مر گئی کہ تجھے اتنا بھی خیال نہیں؟ ہم اسی رسول کی شہزادیاں ہیں کہ جس کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اسے اڑا دی تھی، اور آج تو اسی رسول کی نواسیوں کو، اسی رسول کی شہزادیوں کو تو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پورے خیمے کا سامان بکھیر دیا گیا اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر کے اٹھے کہ ان دشمنوں سے مقابلہ کرے، لیکن کمزوری کے سبب آپ جو تو گر گئے۔ جب شمر کو پتا چلا کہ امام کی آخری نشانی ہے تو اس نے حضرت امام زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہا، لیکن ابن سعد نے اس کی رائے سے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ جس کا معاملہ جو ہے تو ابن زیاد یا پھر جو ہے تو یزید پر چھوڑ دیا جائے، وہاں سے جو حکم آئے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ان تمام ان کے خیمے کو گرا دیا گیا اور انہیں جو ہے تو رسیوں سے جکڑ دیا گیا، پوری رات سسکیوں میں گزرتی رہی۔ اللہ اکبر۔ جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا تو اس کے بعد ان مردودوں نے کیا یوں کہ پھر تمام شہیدوں کی سر کو ان کے تن سے جدا کر کے انہیں نیزوں پر چڑھا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک بھی ایک نیزے پر لٹکا دیا گیا اور اس کے بعد ان تمام لوگوں کو جو ہے سیدانیوں کو اور امام زین العابدین وغیرہ کو اونٹ پر بٹھایا گیا۔ اونٹ پر بٹھانے کا اللہ اکبر طریقہ یہ تھا کہ آگے جو ہے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان کے پیچھے امام زین العابدین تھے اور ان کے پیچھے سیدہ شہربانو تھی۔ ایک اونٹ پر اس کی ننگی پیٹھ پر ان کو اس طریقے سے بٹھا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب قافلہ اس میدان کارزار سے گزرا تو ابن جریر کی روایت میں آتا ہے کہ جب قافلہ اس مقتل کے قریب سے گزرا، جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام مسلم حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشے کے پاس سے گزری تو آپ نے چیخ کر کے کہا کہ یا محمدہ، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھیے آپ کے شہزادے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، آپ کا لاڈلا، آپ کا نواسا، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا گیا، اس کے جو ہے تو جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں، اس کے سر پر اس کے جو ہے تو بدن پر خاک اڑ رہی ہے۔ آپ کے شہزادے کو بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کر دیا گیا، اسے شہید کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو اس طرح سے بندی بنا لیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول ہماری امداد کو پہنچے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب کے اس بیان پر، ان کے ان اقوال پر کوئی دشمن اور دوست ایسا نہ تھا جس کی آنکھیں بھر نہ آئی ہو، جو رو نہ رہا ہو۔ اللہ پر اس کے بعد یہ قافلہ کوفہ کی طرف بڑھا۔ جب کوفہ کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں پر جب انہیں اونٹ سے اتارا جانے لگا تو وہاں پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے گر گئے اور آپ کے سر مبارک میں چوٹ آئی۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ امام زین العابدین ہی ایک رہ گئے تھے، اب ان کے خون سے بھی کوفہ کی سرزمین رنگین ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے تو ابن زیاد کے پاس انہیں پیش کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے انہیں ایک طرف جو ٹھہرا دیا اور پھر جو ہے تو رات کے وقت میں جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے بارہا کنیزوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ کہا کہ یہ بی بی سیدہ زینب ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ تیرے باغی سردار کی طرف سے اللہ نے میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا۔ سیدہ زینب نے کہا کہ او ظالم، تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا تو ہوا ہو، لیکن تو نے آل رسول کا خون ناحق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اچھا بتا تو کیا چاہتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بھائی کا سر میرے جو ہے تو گود میں دے دیا جائے۔ کہا کہ میں دے سکتا ہوں اگر تیری ٹھوکروں میں ڈالنے کے لیے تو راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ گستاخی کی تو ایک غیبی آواز آئی کہ وہ نابکار، تو نوجوانان سردار کے سر کے ساتھ یہ کیا گستاخی کر رہا ہے کہ نہیں دیکھتا کہ یہ کٹا ہوا سر اب بھی دونوں جہان کا مالک ہے۔ لہذا جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ امام زین العابدین باقی ہے تو لہذا اس نے انہیں قتل کرنا چاہا، لیکن سیدہ زینب نے کہا کہ اگر تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو واللہ مجھے بھی قتل کر دے کہ اس کے بغیر میں بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا کہ خون کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے یہ بھی اپنی جو ہے تو مستورات کے ساتھ جائے گا۔ لہذا اگلے ہی دن ان کا قافلہ جو ہے تو وہاں روانہ دمشق کی طرف روانہ کیا جانے لگا، لیکن رات میں اس دن اس نے ایک اور گستاخی
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک یزید ابن زیاد کے سامنے رکھا ہوا تھا، اور اس نے آپ کے سر مبارک سے جب گستاخی کرنا چاہی تو صحابی رسول اللہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے. ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی کہ وہ اپنی چھڑی سے آپ کے لبھائے مبارک پر پیشانی پر جو ہے تو رکھ کر کے کہہ رہا ہے کہ جو ہے تو کذاب ابن کذاب کو جو ہے تو اللہ نے ذلیل کیا، اور یزید یعنی امیر المومنین یزید امیر معاویہ کو جو ہے تو اللہ نے فتح عطا فرمائی. حضرت زید بن ارقم سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی. کہا کہ وہ بدبخت کیا کرتا ہے، میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک ماتھے کو اور ان مبارک ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. چونکہ صحابی رسول تھے اس لیے وہ غصہ تو اسے بہت آیا، لیکن صحابی رسول کے خلاف کچھ کر نہ سکا. کہنے لگا کہ تم چونکہ صحابی رسول اس لیے چھوڑو. کہا کہ اگر تجھے نسبت رسول کا اتنا خیال ہوتا تو تو آل رسول کا قتل ناحق نہ کرتا. لہذا اسی مجمع میں حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما تھے. جب اس نے یہ جملے کہے کہ کذاب ابن کذاب کہا، اس نے جب امام حسین کو جھوٹا اور کہا تو آپ کھڑے ہو گئے، چونکہ آپ آنکھوں سے نابینا تھے، اور آپ نے کہا کہ وہ ظالم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے. حسین سچے، ان کے باپ سچے، ان کے نانا سچے، ان کا لایا ہوا دین سچا ہے. لہٰذا ابن زیاد کی یہ بات بڑی ناگوار گزری. اس نے کہا کہ اس کو بھی لے جا کر کے قتل کر. اس کے سپاہیوں نے حضرت عبداللہ بن عفیف کو پکڑا اور لے جانے کرنے آپ بھی خوشی خوشی مقتل کی طرف بڑھے. پھر تلوار چمکی اور ایک اور شہید کا اضافہ تاریخ میں ہو گیا. اس کے بعد جب یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ کر دیا گیا تو راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے. ایک واقعہ تو یوں بھی ہوا کہ جب ایک جگہ پڑاؤ ہوا تو ایک خاتون جو ہے، ایک بوڑھی عورت کچھ کھانا لے کر کے آئی، اور اس نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں ایک زمانے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز رہ چکی، مجھے یہ شرف ہے کہ ایک وقت میں ان کی خادمہ تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس کا نام زینب تھا. لہٰذا جب اس بوڑھی عورت نے اپنی بات بیان کی اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ہوئی، اور سیدہ زینب نے اسے بتایا کہ وہ اسے خبر ہوئی کہ سیدہ زینب یہی ہے، تو وہ رو کر کے اتنا رونے لگی کہ اس نے اپنی جان وہی دی. ایک اور شہید کا اضافہ ہوا. اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر مبارک لے کر کے یہ لوگ چل رہے تھے تو راستے میں ایک ایسا مقام بھی آیا کہ کلیسا میں ان لوگوں کو رات بسر کرنا پڑا. وہاں کے راہب نے 10,000 درہم دے کر کے امام حسین کا سر ان سے ایک رات کے لیے لے لیا، اور اس سر مبارک کو لے جا کر کے اسے صاف کیا، اسے خوشبو لگائی، اور اس نے دیکھا کہ سر مبارک سے لے کے عرش الہی تک نور ہی نور ہے. اللہ نے اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا اور اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرمایا. اور اس کے بعد جب یہ قافلہ آگے بڑھا اور جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو اس وقت دمشق میں خوشیاں منائی جا رہی، جشن کا، فتح کا جشن منایا جا رہا. ہر طرف دمشق کو سجا دیا گیا تھا اور ہر طرف ڈھول تاشے باجے بج رہے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر آگے آگے تھا، اور دیگر شہداء اکرام کے سر مبارک بھی وہی تھے، اور سیدانیاں انہی کے ساتھ جو ہے تو اونٹ پر لدی ہوئی، انہیں زنجیروں میں، انہیں رسیوں سے باندھا ہوا تھا. لہٰذا وہ شرم کے مارے گڑی جا رہی تھی کہ ہمارے چہروں پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. انہوں نے اپنے سر جھکا. وہیں پر ایک صحابی رسول سیدہ سہیل رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی وجہ سے ملک شام میں اس وقت آئے ہوئے. انہوں نے پوچھا کیا دمشق میں یہ خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں؟ آج دمشق کو اتنا سجا کیوں دیا گیا؟ آج دمشق میں یہ ڈھول تاشے باجے کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ آج یزید کی فتح ہوئی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے تو کٹا ہوا سر آج یزید کے پاس پیش کیا جانے والا ہے. اللہ! آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ رونے لگے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا، نواسے رسول شہید کر دیے گئے. تو جب آپ رو رہے تھے تو آپ پر بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر پڑی.
آپ نے پوچھا کہ اس پورے مجمع میں سبھی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ایک تم ہی ہو جو رو رہے ہو، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ میں بی بی سکینہ ہوں۔ کہا کہ میں تمہارے نانا جان کا صحابی ہوں، میرا نام سہیل ہے۔ کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بیان کریں کہ میں آپ کی کوئی یہاں خدمت کر سکوں۔ کہا کہ ہاں، اگر کر سکتے ہو تو ایک کام یہ کر دو کہ ہمارے بابا جان کا سر ہم سے دور کر دو، اس لیے کہ اس سر کی وجہ سے بعض لوگوں کی نگاہ ہمارے چہروں پر بھی پڑ رہی ہے، نامحرم لوگ کی نظر ہمارے چہروں پر پڑ رہی ہے، اس لیے سر کو دور کر دو تاکہ لوگوں کی نظر اس سر کی طرف رہے اور ہمارے چہروں پر کسی غیر محرم مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ کتنا پردے کا خیال ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اس مورد جو ہے تو موسم میں محرم میں ڈھول تاشے باجے بجانا یزید کا کام ہے، اس لیے کہ امام حسین کی شہادت پر خوشیاں وہ منا رہا تھا، ڈھول تاشے وہ بجا رہا تھا۔ آج یہ کام کلمہ پڑھنے والے ہم، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے ہم کر رہے ہیں، کتنی غیرت کی بات ہے۔ بہرحال تو غرض کہ آپ نے چند پیسے دے کر کے اس سر مبارک کو ان سے دور کروا دیا۔ اس کے بعد جب قافلہ یزید کے پاس پہنچا اور یزید کو جب بتایا گیا کہ امام کا کٹا ہوا سر ہم لوگ لے آئے، تو پہلے تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن بعد میں یہ خیال کر کے کہ لوگ اب مجھ پر لعنت و ملامت کریں گے، دکھاوے کا اس نے جو ہے تو غم ظاہر کیا۔ اس کے بعد جب قافلہ پہنچا تو اس نے اپنے اہل درباریوں سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو اس وقت اس کے دربار میں موجود چند لوگوں نے بڑے عجیب اور بڑے ہی ظالمانہ جو ہے تو رائے پیش کی کہ ان کے ساتھ یوں کیا جائے، یوں کیا جائے، لیکن حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو ایک محب اہل بیت تھے، انہوں نے کہا ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو اس حال میں دیکھ کر رسول اللہ ان کے ساتھ کرتے۔ اس نے کہا کہ انہیں فوراً کھول دیا جائے اور انہیں کسی اچھے کمرے میں جو تو ٹھہرا دیا جائے۔ سیدہ زینب نے کہا کہ اتنا تو ہمارے ساتھ کر ہی چکا ہے، اب ہماری بربادی کا تماشا اپنی محل کی خواتین کو کیوں دکھانا چاہتا ہے، ہمیں کوئی چھوٹے موٹے جھوپڑے ہی میں ٹھہرا، لہٰذا ایک الگ سے انتظام ان کے ٹھہرنے کے لیے محل میں کر دیا گیا۔ یہاں پر بھی جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا، اس وقت اس نے بھی اس سر مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور اپنی چھڑی سے آپ کے لمحائے مبارک پر رکھ کر کے کہتا تھا کہ یہی وہ ہونٹ ہے، یہی وہ زبان ہے جس سے تم خلافت کے دعوے دار تھے، خلافت کا دعویٰ کرتے تھے، دیکھو اللہ نے آج تمہیں ذلیل کیا اور مجھے جو ہے تو عزت عطا فرمائی معاذ اللہ۔ جب اس نے یہ کہا تو صحابہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے ڈانٹ کر کے کہا کہ وہ بدبخت تو کیسی گستاخی کرتا ہے، یہ آل رسول ہے، یہ شہزادے رسول ہے، میں نے بارہا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مبارک لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت یزید بھی مصلحت کے تحت اس گھوٹ کو کڑوے گھوٹ کو پی کر کے رہ گئے، صحابہ رسول کے خلاف کچھ کرنے کی اس کی ہمت نہ ہوئی، لہٰذا رات میں سیدہ زینب کے خواہش پر اس سر مبارک کو آپ کے پاس دے دیا گیا۔ پوری رات سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سر مبارک کو لے کر کے گریہ وزاری کرتی رہی اور آپ کی آہو فغاں سے، آپ کے نالے سے یزید کے در و دیوار ہلنے لگے اور اسے خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یہ شور و فغاں محل کی دیواروں کے باہر چلا گیا، لوگوں نے سن لیا تو پھر تو میری محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، میرا تخت و تاج مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ اس لیے کہ صبح میں مسجد میں اس وقت دمشق کی اس جامع مسجد میں جو ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے فضائل و مناقب اور یزید کے مظالم پر جو تاریخی خطبہ دیا تھا، تو اس وقت تمام لوگوں کے دل دہل چکے تھے، لوگ اس وقت جان رہے تھے کہ امام حسین اور اہل بیت کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے اور یزید ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر اس وقت یزید نے گھبرا کر اذان نہ دلوائی ہوتی تو اسی دن یزید کے محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، اسی دن اس کا تخت و تاج پلٹ جاتا، لیکن اس نے فوراً اذان دلوا دی، امام کا خطبہ درمیان میں رک گیا اور پھر اس نے فوراً دوسرے دن حکم جاری کیا کہ اس قافلے کو فوراً مدینہ کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ نعمان بن بشیر کو اس قافلے کا سردار بنا دیا کہ تم اس قافلے کو 20-25 یتیم سواروں کے ساتھ جو ہے تو لے جا کر بحفاظت مدینہ میں پہنچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نعمان بن بشیر نے کہا کہ آپ مجھے جیسا حکم دیں گے میں ویسا کروں گا، آپ جہاں کہیں گے وہاں پڑاؤ کروں گا، آپ جب کہیں گے تب چلوں گا۔
آپ کا ہر طرح سے میں خیال رکھوں گا اور آپ کے ہر حکم کی پابندی کروں گا۔ تو ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وہیں سے کربلا واپس آئے اور جا کر تمام شہیدوں کی لاشوں کو جو ہے تو دفن کر دیا۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ جو ہے تو وہاں سے مدینہ ہی چلے گئے، جب آس پاس کی آبادی والوں کو خبر ہوئی تو وہی لوگ دوڑ کر کے آئے اور انہوں نے جو ہے تو ان شہداء کو جو ہے تو کفن و دفن کیا۔ بہرحال اب یہ قافلہ مدینے کی طرف جو ہے تو رواں دوا، اور جیسے جیسے راستے کی مسافت گھٹتی جا رہی تھی، اب سویا ہوا درد بھی جاگ رہا تھا، گھٹتے گھٹتے اب مدینے کی مسافت ایک رات کی رہ چکی تھی، مدینہ بالکل قریب آ چکا تھا، لہذا امام زین العابدین، سیدہ زینب، سیدہ شہر بانو، سیدہ سکینہ سے کا درد جو ہے تو اب جھلک پڑا۔ جیسے ہی قافلہ مدینے کی سرحد میں داخل ہوا تو ان کا شور و فغا پھر سے شروع ہوا، اور ایک سانڈوی سوار نے پورے مدینہ میں جا کر کے بجلی کی مانند یہ خبر دوڑا دی کہ آل نبی کا لوٹا ہوا قافلہ جو ہے تو مدینہ میں داخل ہو چکا ہے اور امام حسین کا کٹا ہوا سر ان کے ساتھ ہے۔ اتنا سنتے ہی تمام لوگ جو ہے تو اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، ہر گھر میں صفے ماتم بیچ گئی، تمام لوگ آہو فغا کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ جب آنکھیں چار ہوئی، امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھا تو لوگوں کا رو رو کے برا حال ہو گیا۔ اس وقت مدینے کا آسمان بھی دہل گیا۔ اللہ اکبر! اس وقت استغاثے کے ثبوت کے لیے، اس وقت جو ہے دلیل کے لیے، گواہ کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہ تھی۔ امام کا کٹا ہوا سر ہی اس بات کی سب سے بڑی نشانی تھی کہ آج جب امام کا کٹا ہوا سر ان کے نانا جان کی تربت پر حاضر کیا جائے گا تو پھر اس منظر کو دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائے گی، کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ! تاریخ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا امام زین العابدین اور سیدہ شہر بانو کی زبان پر جو شکوے تھے اس وقت وہ جو بیان کر رہے تھے، لوگ سن سن کر کے اللہ اکبر تھاڑے مار کر کے رو رہے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کا اور کون سا دن ہوگا کہ اب یہ قیامت سے کم ہے کہ آپ کا تمام امہ شہید کر دیا گیا، آپ کا نام لینے والا، آپ کی دہائی دیتے ہوئے آپ کا شہزادہ دنیا سے چل بسا، اس کا جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا، اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے شہید کیا گیا، ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے ذبح کیا گیا، ہمارا سہاگ ہمارے سامنے جو ہے تو لوٹ لیا گیا۔ یا رسول اللہ آپ کی شہزادیوں کو بندی بنایا گیا، ان کے ہاتھ پیروں کو کس دیا گیا، ہمارے ہاتھ پیر نیلے پڑ چکے ہیں، یا رسول اللہ قیامت کا اور کون سا دن ہوگا؟ تمام لوگ اس بیان کو سن کر کے رو رہے۔ اللہ اکبر! اس وقت تاریخ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا امام زین العابدین، سیدنا سکینہ، سیدہ شہر بانو اور سیدہ سغرا رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت قافلے میں ان کے ساتھ نہیں گئی ہوئی تھی، آپ وہیں تھی، وہ اور سیدہ سلمہ، حضرت ام المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ابن زبیر وغیرہ، ان سب کی کیفیت بڑی دقت انگیز تھی۔ جب یہ لوگ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، روضہ رسول پر میں داخل ہوئے تو دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا۔ اب اندرون خانہ کیا معاملہ پیش آیا، اندر کیا واقعات پیش آئے، کوئی اس کو نہیں جانتا، کوئی اس کو کسی کو اس کی خبر نہیں کہ اندرون خانہ کیا معاملہ ہوا، اس لیے کہ برزخ کی یہ دیواریں تو ہم جیسوں کے لیے گود کے پلے ہوئے سے بنا کیسا پردہ۔ امام زین العابدین، سیدہ زینب، سیدہ شہر بانو یہ تو گھر ہی کے لوگ ہیں، یہ تو گود کے پلے ہوئے ہیں، بنا ان سے کیسا پردہ۔ یوں بھی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ زندہ نبی جو اپنی قبر میں زندہ ہے، کیا خبر کہ اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئے ہو۔ سیدہ فاطمہ کی قبر بھی وہیں سے چند دوری کے فاصلے پر ہے، ممکن ہے کسی مخفی جو تو راہ سے وہ بھی وہاں پہنچ گئی ہو۔ سیدہ زینب نے رو رو کر کے اپنا سارا واقعہ بیان کیا، انہوں نے سارے حالات بیان کیے، کس طریقے سے ان کی گود سونی ہو گئی، کس طریقے سے ان کے بچے ابراہیم و محمد کو شہید کیا گیا۔ سیدنا امام زین العابدین نے اپنی یتیمی کا داغ بیان کیا کہ مجھے کیسے یتیم کر دیا گیا۔ سیدہ شہر بانو نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا سہاگ لوٹ لیا گیا، میرے شوہر کو میرے سامنے جو ہے تو شہید کر دیا گیا۔ غرض کے ہر کوئی اپنا جو ہے تو واقعات بیان کرنے لگے، باہر کھڑے رہنے والے صرف اس آواز کو سن رہے تھے، لیکن پسے پردہ اندر کیا واقعات ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کے سر پر دست شفقت رکھا اور کربلا کا یہ راز کن لفظوں میں انہیں سمجھایا گیا اور مشیت الہی سے انہیں کیا جو ہے تو سمجھایا گیا کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ کی مصلحت کیا ہے، یہ تو اندرون خانہ ہونے والے واقعات کو وہی جانے۔ جب دروازہ کھولا باہر تشریف لائے اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اسی سر مبارک کو لے جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قدموں کے پاس لے جا کر دفن کر دیا گیا۔
تو یہ غرض کے ایک مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جنہوں نے ایک عظیم قربانی پیش کر کے امت کو ایک عظیم درس دیا، امت کے سامنے ایک عظیم مثال قائم فرمائی. جو میں نے کہا کہ قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، ثابت قدم رہ کر کے دکھایا. امت کے سامنے آپ نے یہ اسوہ حسنہ رکھا، یہ عمل رکھا، اس لیے کہ آپ کے نانا جان نے کہا تھا کہ لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت. قرآن کو پڑھنا اور اہل بیت کا عمل دیکھنا. امام نے قرآن پر کیسے عمل کر کے دکھایا، یہ سبق آج ہمارے سامنے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں نہیں دیا. اسی لیے سرکار غریب نواز نے فرمایا، بعض فرماتے ہیں سرکار غریب نواز کے یا اشعار، بعض فرماتے ہیں کہ ان کے نہیں، بہرحال لیکن جو بھی ہے درست ہی ہے، صحیح ہے کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. یہ امام حسین ہے کہ جنہوں نے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اسلام کو اپنا خون دے کر اسلام کی رگوں کو تازگی عطا فرمائی. اور کا یہ عمل قیامت تک ہمارے لیے ایک مشعل راہ. تو ہمیں یہاں سے سبق لینا چاہیے، ہمیں تو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کس طرح امام نے اپنی قربانی پیش کر کے ہمیں سبق دیا. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام قربانی چاہتا ہے لیکن ہم تو قربانی دینا ہی نہیں چاہتے. اس لیے اسلام کا آغاز بھی قربانی سے، اس کا اختتام بھی قربانی ہوتا ہے. اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور اخیر مہینہ ذوالحجہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے. وہاں پر 3 دن تک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب آتا رہا، اپنی عظیم چیز ہماری راہ میں قربان کرو. 3 دن تک خواب دیکھتے رہے اور پھر لے جا کر بیٹے کو ذبح کرنے لگے. یہاں 3 دن تک امام حسین کو اور ان کے پورے قبیلے کو کربلا کی سرزمین پر بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اس کے بعد شہید کر دیا. اگرچہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بشکل تنبا قبول کیا گیا، لیکن یہاں پر امام حسین نے اسی قرض کو اتار اپنے اسی جد کریم کے قرض کو آپ نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خون سے جو ہے تو پورا فرمایا. لہذا اس مہینے کو اور اس مہینے کو بڑی نسبت. ذوالحجہ میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں. حج اسلام کا ایک عظیم فریضہ ہے، حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، حج شعار اسلام سے ہے. لہذا دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کے لیے کعبہ میں جمع ہوتے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے لوگ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح دیوانہ وار کعبے کی طرف بڑھے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ امام ہے کہ انہی ایام میں آپ کعبہ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ مکہ کو چھوڑ رہے ہیں. یہاں لوگ اسلام کے اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن امام اسی اسلام کو بچانے کے لیے مکہ سے کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہاں پر حجاج جب حرم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ احرام باندھ لیتے ہیں. میرا حسین جب کربلا میں پہنچا تو سر پر کفن باندھ اپنی کمر کس لی کہ آج اسلام کو بچانا ہے. یہاں لوگ اسلام کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر اسلام ہی نہ ہوتا، اگر امام کی شہادت نہ ہوتی تو پھر آج ہم حج نہیں کر رہے ہوتے، آج ہم روزے نہیں رکھ رہے ہوتے، آج ہم زکاتیں نہیں دے رہے ہوتے، آج ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے. یہ صدقہ ہے امام علی مقام. لوگ تو اپنے دین و اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دین و ایمان کو پختہ کرنے کے لیے کعبے کا حج کرنے جاتے ہیں. امام اسی اسلام کو بچانے کے لیے مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. یہاں حجاج احرام باندھ لیتے ہیں، یہاں پر امام نے اپنے سر پر کفن باندھ لیا کہ آج اسلام کو بچانا ہی. یہاں پر حجاج کعبے کا طواف کرتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام یزیدیوں کے لشکر میں داخل ہوئے
تو آپ کے سامنے آنے کی کسی کی تاب نہ تھی، خود ہی بڑھ کر کے لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے گھوم گھوم کر کے ان یزیدیوں کے سر پر وار کرتے ہیں کہ گاجر مولی کی طرح وہ کٹ کر کے گر رہے ہیں۔ یہاں پر حجاج حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، لیکن یہاں امام اپنے تمام رفقائے کار اپنے بیٹوں کی پیشانیوں کو چوم رہے ہیں اور انہیں الوداع کر رہے ہیں کہ جاؤ اب جا کر کے تم بھی جام شہادت نوش کرو۔ یہاں پر حجاج مقام ابراہیم پر آ کر کے نماز ادا کرتے، دوگانا ادا کرتے ہیں۔ کربلا کی اس سرزمین پر، اس تپتی ہوئی ریت پر بھی امام نے سجدہ ترک نہیں فرمایا، امام نے نماز نہیں چھوڑی۔ اس میدان کارزار میں بھی امام نماز ادا فرما رہے، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے جو نماز آخری ادا فرمائی، آپ جو تو جب گھوڑے کی زین، گھوڑے کی پشت سے زمین پر تشریف لائے تو امام نے سجدہ فرمایا اور اسی سجدے کی حالت میں آپ کا سر مبارک تن مبارک سے جدا کر دیا۔ تو امام نے اخیر وقت تک ہمیں نماز کا پیغام دیا۔ تو یہاں تو حجاج مقام ابراہیم پر آ کر نمازیں ادا کر رہے ہیں، لیکن امام کی شان دیکھو، وہ کربلا میں، وہ مقتل میں اپنی موت کے سامنے ہے لیکن پھر بھی سجدہ ترک نہیں کر رہے۔ یہاں پر حجاج آب زمزم پی کر کے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، وہاں امام نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ یا حجاج اپنا مال خرچ کر کے اتنی دور سے آئے ہیں، امام اپنا خون دے کر کے اسلام کو بچا رہے ہیں۔ یہاں پر حجاج صفا و مروہ کی صحیح کر رہے، دوڑ رہے ہیں، کبھی صفا سے مروہ پر، کبھی مروہ سے صفا پر۔ کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی، اس لیے آج حجاج صفا و مروہ کی صحیح کر رہے۔ لیکن امام کی شان دیکھو، وہ کبھی اپنے خیمے سے میدان میں جاتے ہیں تو کبھی میدان سے خیمے کی طرف دوڑ کر کے آتے ہیں۔ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر ساتھی نے آپ کے، ہر جو ہے تو شہید نے آپ کو بوقت شہادت آخری وقت میں آپ کو پکارا۔ آپ خیمے سے دوڑتے ہیں، جا کر کے اس شہید کے پاس پہنچتے ہیں، اپنے اس رفیق کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اپنے خیمے تک لاتے ہیں اور پھر جو ہے ان کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں۔ ہر شہید نے آپ کو دیکھا اور آپ کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا اور پھر جام شہادت نوش کر دیا۔ تو امام کبھی خیمے سے میدان تو کبھی میدان سے خیمے میں دوڑ رہے ہیں۔ یہاں پر حجاج جب حج سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں شکرانے کے طور پر۔ یہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی قربانی پیش کی، اپنے بھائیوں کی قربانی پیش کی، اپنے بھتیجوں کی قربانی پیش کی، اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کی، غرض کے خود کی بھی قربانی پیش کی۔ اللہ اکبر! تاریخ بتاتی ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے چھوٹے شہزادے حضرت سیدنا امام اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر کے ان کوفیوں کے پاس، ان یزیدیوں کے پاس پہنچے، کہا کہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، چل گھوٹ اسے پانی دے دو۔ ایک وقت نے ایسا تیر چلایا جو حضرت سیدنا امام علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام کے جو تو بازو میں جا کر پیوست ہو گیا۔ جب آپ نے اس تیر کو کھینچا تو ویسے ہی آپ حضرت امام علی اصغر کے جو تو حلق سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آپ نے اس خون کو ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھال کر فرمایا کہ مولا کریم میری یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما۔ یا حاجی دمبے ذبح کر رہے ہیں، دمبوں کو ذبح کر رہے ہیں، امام اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہاں پر خود اپنی قربان، یہاں پر حاجی جب حج سے فارغ ہو رہے ہیں تو اپنے سروں کے بال منڈا رہے ہیں، حلق کر رہے ہیں، لیکن امام نے تو اپنا سر ہی منڈا دیا، امام نے تو اپنا سر ہی جو اپنے تن سے جدا کر کے دے دیا اور کہا کہ مولا اپنے اس بندے حسین کی اس قربانی کو بھی قبول فرما۔ تو غرض کہ یہ مہینہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے اور یہ مہینہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے۔ یا تو حجاج ایک اسلام کے فریضے پر عمل کر رہے ہیں لیکن اسی اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا کی سرزمین پر جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے درس عبرت۔ اسی لیے قرآن نے ان کی تعریف میں کہا کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ ہم نے دو سمندر بہائے، تو ان دو سمندروں کا حال یہ ہے کہ وہ آپس میں دونوں ایک دوسرے سے تو ملے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو اس میں سے موتی اور مونگا یعنی مرجان اور لولو، یہ دو موتی نکلتے۔ یہ دو قیمتی ایسے ہیرے یا پتھر یا موتی ہے کہ جو اس سمندر میں سے نکلتے، جو اتنے قیمتی ہے، اتنے بیش بہا، ان کا مول ہی نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اتنے قیمتی ہے۔
حضرت سیدنا میر عبد الواحد بن گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تصوف کے رنگ میں، فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا نا مرج البحرین یلتقیان، کہ ہم نے دو سمندر بہائے، تو ان دو سمندروں سے مراد حضرت سیدنا مولا علی کرم الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ مولا علی تمام ولیوں کے سردار، ولیوں کے باپ ہے، اس لیے کہ باب ولایت انہی سے کھلا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کی سردار، وہ سیدۃ النساء ہے، تمام جنتی عورتوں کے سردار ہے۔ یہ دو ایسے سمندر ہے کہ جب یہ آپس میں ملے تو اللہ نے ان سے دو موتی امام حسن اور امام حسین کو نکالا۔ تو جیسے لولو اور مرجان یہ بے بہا قیمتی ہے جن کا کوئی مول نہیں، ایسے امام حسن و حسین اتنے قیمتی ہے کہ ان کا کوئی مول نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے دو پھول ہے جسے حضور سونگھتے بھی اور چومتے بھی، تو یہ ان شہزادوں کی شان ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ مرد حق باطل سے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، مگر اس کا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، اور زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں خدا کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا کہ آج تک اسلام کو فخر ہے تیری ذات۔ امام علی مقام آج تک اسلام کو فخر ہے تیری ذات پر، جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، اور کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین، اور طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت ہے حسین، اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت ہے حسین، اور احتمال کہ پھر سے آنے کو ہے یزیدیت کا دور، پھر جہاں والوں کو ہے تیری ضرورت ہے حسین، اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھ کو تیری محبت ہے حسین۔ یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جنہوں نے کربلا کی سرزمین سے ہمیں عظیم پیغام کہ لوگوں حالات کیسے ہی آ جائے لیکن پیچھے مت ہٹ، جان بھی دینی پڑے اسلام کے لیے تو پیش کر دے۔ امام علی مقام نے اپنی جان قربان کر دی۔ آج اگر ہم حالات کے تناظر میں دیکھیں، اس وقت یزید نے شریعت کے خلاف آواز اٹھائی، وہ شریعت کی پامالی کر رہا تھا، وہ شریعت کے خلاف چل رہا تھا، لہذا اس کے خلاف امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں نکل آئے، شریعت کو بچانے کے لیے چلے آئے۔ آج کے دور میں براہ راست آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملے ہو رہے ہیں، ایک طرف خود کلمہ پڑھنے والے وہابیہ دیابنہ حملہ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف کفار و مشرکین بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عصمت پر اور ان کی عزت پر حملے کر رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمان کتنی بے غیرتی کی نیند سو رہا ہے۔ امام کربلا کی سرزمین سے پیغام دے گئے کہ میں نے تو نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے، ہمارا تو بس بیڑا ہی پار ہے، ہم تو بس سیدھے جنت میں جانے والے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر یہ حق کسی کو حاصل تھا تو امام حسین کو ہے۔ اگر امام یہ کہتے کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے، میں تو نبی کا نواسا ہوں، تو حق تھا انہیں کہنے کا، لیکن امام نے کبھی اس رشتے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ پوری زندگی تاریخ بتاتی ہے کہ امام کی ایک نماز بھی قضا نہیں، وہ چاہتے تو کہتے میں تو نبی کا نواسا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو حضور کا نواسا ہوں، مجھے جو ہے تو کوئی نیک کام کرنے کی کیا ضرورت، لیکن نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ تقوی و طہارت کا یہ عالم تھا کہ ایک نماز بھی قضا نہیں بلکہ شریعت کا ایک ادب بھی آپ سے کبھی نہیں چھوٹا، ایسا عمل کر کے دکھایا امام نے، اور اسی شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر۔ لیکن آج ہم ہے کہ اپنا مال اپنی جان سب کچھ بچانے کی فکر میں لگے۔ کربلا کی سرزمین سے امام نے پیغام دیا نماز کسی حال میں نہیں چھوٹے، لیکن آج ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ کربلا کے اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا، اور دوسرا پیغام امام نے یہ بھی دیا کہ نماز اگر ہوگی تو
صحیح العقیدہ انہی کے پیچھے ہوگی، اس لیے کہ کربلا میں امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، یزید کے خیمے میں بھی اذان ہو رہی تھی، یزید کے یہاں بھی نماز ہو رہی تھی، لیکن امام اپنی اذان الگ دیتے، اپنی نماز الگ قائم فرماتے۔ امام نے بتا دیا کہ جو شریعت کا غدار ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جو نبی کا گستاخ ہو اس کے پیچھے کیسے نماز ہوتی؟ تو امام نے ہمیں یہ بھی پیغام دیا کہ نماز کبھی مت چھوڑنا، اور نماز پڑھنا تو صحیح العقیدہ کے پیچھے ہی پڑھنا، کسی گستاخ نبی کے پیچھے نہ پڑھنا۔ تو امام نے کربلا کی سرزمین سے ہمیں ہمت اور حوصلے کا پیغام دیا۔ مسلمانوں، حالات کچھ بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ تم دشمن کو قتل کر کے میدان جیت جاؤ، بلکہ کبھی امام نے اس فلسفے کو بدل دیا۔ فلسفہ تو یہ ہے، اصول کا ضابطہ قانون تو یہ ہے کہ جو غالب آتا ہے وہ سامنے والے کو زیر کر دیتا ہے، وہ اسے قتل کر دیتا ہے، تب جا کر کے تو اس کی فتح ہوتی ہے۔ لیکن امام نے فلسفہ ہی بدل دیا، آپ نے اپنا سب کچھ لوٹا کر کے فتح حاصل کر لی۔ یزید مر گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا، یزید کا نام لینے والے مٹ گئے، یزید کی نسل مٹ گئی، لیکن حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کا نام زندہ ہے، حسین کی اولاد زندہ ہے، قیامت تک سیدوں کا دورہ رہے، قیامت تک سید زمین پر رہیں گے، حسین کی نسل کو اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ تو امام نے فلسفہ ہی بدل دیا کہ لوگوں، جان لے کر ہی میدان فتح نہیں ہوتا، بلکہ جان دے کر بھی میدان فتح ہوتا ہے۔ یہ اسلام تو چاہتا ہی ہے کہ تم قربانیاں پیش کرو۔ میرے جد کریم نے بھی جو ہے تو مقام مینا میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اور میں نے بھی اپنا سب کچھ کر کربلا میں لٹا دیا۔ اب تم کس کے انتظار میں؟ اب کوئی آسمان سے تم اس گمان میں ہو مسلمانوں کہ آج کا یزید، آج کا فرعون اور آج کا نمرود جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ آسمان سے فرشتے اترنے والے ہیں؟ کیا تم اس گمان میں ہو کہ اب بھی کوئی معجزہ ہونے والا ہے؟ کیا تم اس گمان میں بیٹھے ہو کہ اللہ اب بھی کوئی کرشمہ دکھا دے گا؟ یہ تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلے۔ جب تک ہم خود نہیں اٹھیں گے، ہمارا جذبہ ایمانی بیدار نہ ہوگا، اور جب تک ہم قوت اور حوصلے سے کام لے کر آگے نہیں بڑھیں گے، ہم میدان کو فتح نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہو۔ آج جنگ ایک طرح سے نہیں ہے، بلکہ کئی طرح سے مسلمانوں کے خلاف محاذ چھڑا ہوا۔ مسلمانوں کی اکثریت کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، ان کی معاشیت کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، ان کے سماج کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو بھی، ان کے اسلام کو بھی، ان کے کلچر کو، ان کے کردار کو، ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ خود کلمہ پڑھنے والے بھی کر رہے ہیں اور غیر بھی کر رہے ہیں، ہر طرف سے اسلام درگیر۔ اور ہم دعویٰ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم سنی سید کے مسلمان، بس ہم تو بخشے جائیں گے، اور ہم لگے ہوئے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پہ، بس وہیں سے نعرے لگا دیے، وہیں سے بیٹھ کر کے واہ واہ سبحان اللہ کر لیا، وہیں سے بیٹھ کر جے جے لگا دیے، سمجھ لے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو یاد رکھو، یہ سوشل میڈیائی مجاہدین نہ بنو، بلکہ ہمیں عمل کے میدان میں آنا ہوگا، ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، عمل کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یقین محکم عمل پہ محبت فاتح عالم ہے، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر۔ تو غرض کے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم پیغام ہے، اسے ذہن میں رکھے اور اپنی زندگی کو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر گزارنے کی جو ہے تو بھرپور کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احباب صاحب دولت کے صدقہ توفیل ہم تمام کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے، شریعت کا محافظ بنائے، شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔